السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، ہمارے چینل ضرب حق پر گزشتہ دنوں چند ویڈیوز اپلوڈ کی گئی جس میں فرقہ دیوبندیہ تبلیغیوں کے کارناموں پر روشنی ڈالی گئی، جس کو دیکھتے ہی تبلیغی اور دیوبندیوں میں بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا، جس کا اندازہ آپ ہمارے کمنٹس باکس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جلے بھنے کمنٹس کر رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ کمنٹس باکس میں جا کر دیکھیے کہ کس طرح سے ان کے کمنٹس ہمارے لیے آ رہے ہیں۔ گویا یہ کمنٹس میں لکھ رہے ہیں کہ آپ فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہیں، آپ امت میں تفرقہ ڈال رہے ہیں، آپ امت کو بانٹنے کا کام کر رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ ویڈیو ان جیسے سبھی لوگ اور خاص کر میرے دوست احباب کے لیے بنائی جا رہی ہے کہ خوب ان کو معلوم ہو جائے کہ اصل میں فرقہ واریت کون کرتا ہے، امت میں تفرقہ کون ڈالتا ہے اور امت کو بانٹنے کا کام کون کر رہا ہے۔ ان سوالات کے جوابات میں آپ کو ایک ویڈیو بتانا چاہتا ہوں، نظر کرتے ہیں اس ویڈیو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، دیکھیے یہ کتاب ہے فاضل بریلوی اور ترک موالات۔ کتاب کے مصنف ہیں پروفیسر محمد مسعود احمد۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ فاضل بریلوی اپنے عہد کے جلیل القدر عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ علمی حلقوں میں اب تک صحیح تعارف نہ کرایا جا سکا۔ اتنے بڑے عالم ہوں، ایک گروہ کے وہ مجدد اعظم کہے جانے والے ہوں اور لوگ ان کو جانتے نہ ہوں، یہ کتنے بڑے مجدد تھے، کتنے بڑے عالم تھے، اس سے اندازہ لگ سکتا ہے۔ جدید تعلیم یافتہ طبقہ تو بڑی حد تک بالکل نابلد ہے۔ ایک فاضل نے فرمایا کہ مولانا احمد رضا خان کے پیرو تو زیادہ تر جاہل ہیں، گویا آپ جاہلوں کے پیشوا تھے۔ دیکھ لیں بھائی، اندھوں میں کانا راجا۔ دوستوں، اس دیوبندر کا نام امتیاز پلاموی ہے۔ اس کی وضاحت اور اس کے حال سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ پڑھا لکھا ہے، مگر اس کی ویڈیو سننے کے بعد یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ جاہل کبیر اور شاطر اکبر ہے۔ ناظرین اکرام، اس نامراد دیوبندر نے اس کتاب کا حوالہ دے کر دغا سے اور جھوٹ سے کام لیتے ہوئے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ دیکھو، خود بریلویوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سنی جاہل ہیں اور اعلیٰ حضرت جاہلوں کے پیشوا اور رہبر ہیں۔ آئیے دوستو، اس حوالے کی حقیقت کیا ہے، نظر کرتے ہیں اس کتاب پر۔ دوستوں، لائبریری میں وقت گزارنے والے یا پھر کتابوں سے کسی طرح کا تعلق رکھنے والے یہ بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی کتاب کسی ٹاپک پر بھی ہو، اس کا لکھنے والا، اس کا مصنف، اس کا رائٹر جب بھی کتاب لکھتا ہے تو وہ اس کتاب لکھنے کا سبب بیان کرتا ہے، اس کی وجہ بیان کرتا ہے۔ جی ہاں، اس حوالے کی حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ کتاب پروفیسر محمد مسعود احمد نے جب لکھی تو اس کا سبب بیان کرتے ہوئے وہ لکھ رہے ہیں۔ پروفیسر محمد احمد صاحب لکھتے ہیں کہ فاضل بریلوی علیہ رحمہ اپنے عہد کے جلیل القدر عالم تھے، مگر اس بات کو امتیاز پلاموی دیوبندر نہیں بتا پائے کہ ہاں پروفیسر صاحب کا تو یہ لکھنا ہے کہ وہ جلیل القدر عالم تھے، مگر اس نے اسی بات کو اٹھانا تھا جو اس کے منشا کے مطابق ہو اور جس میں اس کا فائدہ ہو۔ بہرحال آگے لکھتے ہیں پروفیسر صاحب کہ مگر علمی حلقوں میں اب تک صحیح سے تعارف نہ کرایا جا سکا اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ تو بڑی حد تک بالکل نابلد ہے۔ جی ہاں، یہ بات بھی صحیح ہے، چونکہ آج کے زمانے کی تعلیم
اور قدیمی زمانے کی تعلیم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آج کے تعلیم یافتہ متعلمین ہوں یا مولوی ہوں یا ملا ہو یا فاضل ہو یا محدث ہو، ان کا تبحر علمی اس قدر بلند نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کی علمی معیار کو جان سکے یا پہچان سکے۔ دراصل علم والا ہی علم والے کی گہرائی کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اب جس کے پاس خود علم نہ ہو وہ کیا دوسروں کا علم جان پائے گا؟ تو آج کے تعلیم یافتاؤں کا یہی حال ہے۔ تو وہ لکھ رہے ہیں، ایک مجلس میں وہ موجود تھے، یعنی پروفیسر صاحب، اور اس میں اس قسم کے ایک اور فاضل موجود تھے آج کے تعلیم یافتہ میں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت کے پیرو تو زیادہ تر جاہل ہیں، گویا آپ جاہلوں کے پیشوا تھے۔ ناظرین اکرام، یہ پروفیسر صاحب کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے لکھا ہو، بلکہ یہ وہ بات ہے جو مجلس میں کسی مولوی نے یا کسی فاضل نے کہا تھا۔ تو یہ حقیقت نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ ایک الزام ہے کہ اعلیٰ حضرت کے پیرو تو جاہل ہیں اور اعلیٰ حضرت جاہلوں کے پیشوا ہیں، اور یہ الزام ان کی لا علمی اور ان کی کم علمی کی بنیاد پر ہے کہ جو انہوں نے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت کے پیرو تو جاہل ہیں، اور یہ ایک الزام ہے، اور اسی الزام کی حقیقت میں پروفیسر صاحب نے یہ رسالہ لکھا۔ تو آگے اس کی لکھتے ہیں کہ ضرورت ہے کہ ایک ایسی سچی، صحیح، مستند، محقق، مدلل سوانح، جدید سوانح اور تحقیقی اصولوں کے تحت لکھی جائے اور آپ کے علمی کارناموں کو زیادہ سے زیادہ منظر عام پر لایا جائے۔ پروفیسر صاحب کا اپنی کتاب میں یہ لکھنا یہ ایک سبب تھا، اور یہ سبب کوئی حقیقت نہیں بلکہ ایک الزام تھا، لیکن اس نامراد دیوبندر نے اس الزام کو حقیقت سمجھ بیٹھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب بندر کے ہاتھ میں اس طرح آئے تو پھر کیا کٹے گا، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس خچر نے، اس دریدہ دہن نے اپنے ویڈیو میں ایک بات یہ کہی کہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کتنے بڑے عالم اور کتنے بڑے مجدد تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کے نہ جاننے سے کسی کی تبحر علمی کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ واٹ نان سینس! اس میں کوئی سینس ہے؟ آئیے ناظرین اکرام، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا علمی معیار کیا ہے اور اعلیٰ حضرت کا علمی مینارہ کتنا بلند ہے۔ ناظرین اکرام، شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کو کون نہیں جانتا ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، سماعت کیجیے۔ ہندوستان کے دور آخر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا تباہ اور ذہین اور فقی پیدا نہیں ہوا۔ میں نے ان کے فتاوی کا مطالعے سے یہ رائے قائم کی ہے، اور ان کے فتاوی اور ان کی ذہانت، فطانت اور جودت طبع اور کمال فقاہت علوم دینیہ میں تبحر علمی کے شاہد عادل ہیں۔ مولانا ایک دفعہ جو رائے قائم کر لیتے ہیں اس پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں، انہیں اپنے شرعی فیصلوں اور فتاوی میں کبھی کسی تبدیلی یا رجوع کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بئیں ہمہ ان کی طبیعت میں شدت زیادہ تھی۔ اگر یہ چیز درمیان میں نہ ہوتی تو مولانا احمد رضا خاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ گویا اپنے دور کے امام ابو حنیفہ تھے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا علمی معیار کہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ گویا وہ اپنے دور کے امام ابو حنیفہ تھے۔ ناظرین اکرام، اس حوالے سے میں ایک جلیل القدر عالم دین حضرت سید اسماعیل خلیل مکی رحمہم اللہ تعالی کا قول پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں
کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ان فتاوی کو دیکھتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں اور ان فتاوی کے مؤلف یعنی امام احمد رضا کو اپنے تلامذہ میں شامل کر لیتے۔ ناظرین اکرام، اعلیٰ حضرت صرف اپنے ہی نہیں بلکہ غیروں میں بھی آپ کے علمی معیار کا لوہا مانا جاتا ہے۔ مانا عرب نے تجھ کو یگانہ، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ تو ناظرین اکرام، اس امتیاز نامراد دیوبندر نے ایک بات اور کہی کہ اعلیٰ حضرت کے پیرو جاہل ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا دیوبندی تبلیغیوں میں ہر کوئی عالم دین ہے، یا ہر کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے عالم بن کر نکلتا ہے؟ کیا وہ جاہل نہیں؟ تو ہرگز ایسا نہیں کہ دیوبندی تبلیغیوں میں ہر کوئی عالم ہو، بلکہ کثیر الکثیر تعداد میں جاہل مطلق بھی موجود ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ فرقہ دیوبندیہ اور تبلیغیوں میں بھی جاہل پائے جاتے ہیں، جاہل موجود ہیں۔ تو یہ جاہل اور یہ پھر جس کو فالو کرتے ہیں، یعنی کہ اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل امبیٹوی، یہ سب کے سب جاہلوں کے پیشوا ہوئے۔ تو پھر یہ کہاوت ان پر بھی صادق آتی ہے کہ اندھوں میں کانا راجا، اشرف علی تھانوی بھی ہے، قاسم نانوتوی بھی ہے، رشید احمد گنگوہی بھی ہے اور خلیل امبیٹوی بھی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس کمنٹس باکس کی کہ جن میں آ کر تبلیغی دیوبندی اپنے دریدہ دہن لے کر اور اس طرح کی باتیں جو کر رہے ہیں کہ فرقہ واریت مت پھیلاؤ یا فرقہ واریت پھیلاتے ہو امت کو بانٹنے کا کام کرتے ہو۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ امت کو ہم نہیں بانٹ رہے ہیں، امت میں فرقہ ہم نہیں پیدا کر رہے ہیں، بلکہ امت میں فرقہ پیدا کرنے والے یہی تبلیغی، یہی دیوبندی، امتیاز پلاموی جیسے خچر دریدہ دہن ہیں۔ لہٰذا ہم سنیوں کو اگر چھیڑو گے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ السلام علیکم۔